قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي۔ محترم بھائیو، یہ ہمارا دروس کا دوسرا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور اس میں ہم نے انشاءاللہ تذکرہ کرنا ہے عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام کا۔ یہ کوئی ہماری جو مجلس ہے یہ تعارفی مجلس ہے، کوئی بڑا لمبا چوڑا درس نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ تعارف ہوگا صحابہ کا کہ انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا اور ایک دو ان کے فضائل جو ہمارا وقت ہے انشاءاللہ اس سے پہلے ہی ختم کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو عشرہ مبشرہ صحابہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ 10 صحابہ جو دنیا میں خوشخبری حاصل کر چکے جنت کی۔ ویسے تو بہت سارے صحابہ اکرام کو نبی علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری دی۔ قرآن مجید میں بھی غزوہ بدر کے صحابہ کو جنت کی خوشخبری ہے، بیعت رضوان کے صحابہ کو جنت کی خوشخبری ہے، احد کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان کر دیا۔ تو ویسے تو تمام صحابہ کے بارے میں الفاظ ہی یہی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ان کے لیے ایک عام سی فضیلت ہے، سارے جنتی ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس کے اندر 10 صحابہ کا نام لیا، ایک ہی وقت میں 10 صحابہ کا نام لے کر آپ نے فرمایا یہ جنتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا جو نام تھا وہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ آپ کی کنیت ابو بکر تھی اور آپ کا نام تھا عبداللہ، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صدیق تھا وہ لقب تھا، اور عتیق بھی آپ کا لقب تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتداء اسلام کے اندر ہی اسلام قبول کر لیا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ نبوت سے پہلے ان کے بہت ہی اچھے تعلقات تھے۔ جس طرح حلقہ احباب ہوتے ہیں، دوست یار ہوتے ہیں علاقے میں، اسی طرح ان کا تعلق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت سے قبل۔ آپ کی شخصیت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کی صداقت امانت کو اچھے طریقے سے جانتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق۔ ویسے تو لوگ بڑے لمبے چوڑے قصے بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے اسلام کے حوالے سے، لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جب شروع اسلام کے اندر نبی علیہ السلام نے دین کی تبلیغ خفیہ طور پر شروع کی تو ان میں ابو بکر صدیق تھے جو سب سے پہلے آپ کی دعوت کو سن کر قبول کیا، اسلام قبول کر لیا، اور اسی دور سے کوشش شروع کر دی کہ لوگوں کو دین کے اندر داخل کروں، اور بڑے بڑے نام سیدنا ابو بکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح اور بھی بہت سارے صحابہ جنہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کی اسلام کی دعوت دینے کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ یہاں ایک درس ہمیں بھی ملتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر غیر مسلم رہتے ہیں، ہمیں پہلے تربیت حاصل کرنی چاہیے کہ ان کو ہم کس طرح دین کی دعوت پیش کریں۔ تو ان کو دین کی دعوت پیش کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی سے فرمایا تھا کہ علی تیری تلوار سے ایک شخص قتل ہو جائے کافروں کا، بلکہ فرمایا کہ 100 کافر قتل ہو جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ ایک شخص تیری دعوت سے مسلمان ہو جائے۔ یعنی اتنا بڑا یہ مقام ہے، جس نے کسی کو مسلمان کیا اس کا سارا دین پر عمل کرنا، عبادات کرنا، معاملات سارے، وہ اس بندے کو بھی اجر دیا جائے گا جس نے اس کو مسلمان کیا۔ بہت بڑا شرف ہے کسی کو مسلمان کرنا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاندانی تعلق بھی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اندر، جو آپ کے دادا ہیں، پردادا ہیں، نسب کے اندر مرہ بن کعب آتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے دادا ہیں،
اور اسی دادا پر سیدنا ابو بکر صدیق کا بھی تعلق جڑ جاتا ہے۔ یہی مرہ بن کعب سیدنا ابو بکر صدیق کے نسب میں بھی آتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں بھی آتا ہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریشی تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں اسلام قبول کر لیا، حتیٰ کہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ شروع میں سیدنا ابو بکر نے اسلام قبول کیا یا سیدنا علی نے یا سیدہ خدیجہ نے۔ پھر یہ تعریف کی محدثین نے یہ فرق کیا کہ اگر بڑوں کے اندر دیکھا جائے تو ابو بکر صدیق نے بزرگوں میں، اور اگر بچوں میں دیکھا جائے تو سیدنا علی نے، اور اگر عورتوں میں دیکھا جائے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کا تعلق نبی علیہ السلام سے اتنا گہرا تھا کہ آپ علیہ السلام نے ہجرت جیسے عظیم سفر کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا۔ اس سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ حبشہ کی ہجرت ہوئی، جو لوگ حبشہ میں گئے تھے کفار کے مظالم سے تنگ ہو کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی کہ حبشہ جاؤ۔ سیدنا ابو بکر نکلے حبشہ کی ہجرت کے لیے، جاتے جاتے راستے میں ایک شخص ملا جن کا نام تھا ابن الدغینہ۔ ابن الدغینہ راستے میں ملا، اس نے کہا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں جا رہا ہوں مظالم سے تنگ ہو کر، ان ظالموں سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں تاکہ وہاں جا کر اللہ کی عبادت کروں، ان کے ظلم سے بچ جاؤں۔ تو ابن الدغینہ نے کہا کہ آپ کو میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا، آپ تو لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں، لوگوں کے لیے صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کو جوڑنے والے ہیں، اس لیے آپ کو میں جانے نہیں دوں گا، یہ برکت سے ہم محروم نہیں ہو سکتے، آپ کو میں واپسی لے جاتا ہوں اور میں اپنی امان میں لے لیتا ہوں۔ یہ قریش کی عادت تھی، جو کسی کو امان دیتا تھا پھر اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ ابن الدغینہ بھی رئیس سے قبیلے کے، وہ گئے اور انہوں نے جا کر اعلان کر دیا کہ ابو بکر کو میں لے آیا ہوں اور ابو بکر میری امان میں ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اپنے دین پر چلے گا، عمل کرے گا، عبادت اپنے طور پر کرے گا، لیکن یہ میری امان میں، اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ لوگوں نے ایک شرط پر، کفار نے یہ امان قبول کی، کہا کہ ابو بکر سے کہو کہ باہر سر عام دین کی دعوت پیش نہ کرے، اپنی ایک جگہ میں بیٹھ کر عبادت کرے، یہ ہمیں قبول ہے۔ سیدنا ابو بکر نے کیا کیا؟ اپنے صحن کوئی مسجد بنا لیا اور وہاں زور سے تلاوت کیا کرتے تھے، اپنے طور پر عبادت کیا کرتے تھے ظاہری طور پر۔ تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا، کفار نے کہا کہ ہم نے آپ سے شرط لگائی تھی، پھر ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم نے آپ کی امان کو قبول کیا لیکن آپ نے ہماری شرط کو قبول نہیں کیا۔ ابو بکر سب کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، صحن میں اس نے مسجد بنائی ہوئی ہے، اس سے ہماری عورتیں متاثر ہوتی ہیں، بچے متاثر ہوتے ہیں اور وہ دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔ ابن الدغینہ نے جب سیدنا ابو بکر سے یہ کہا، سیدنا ابو بکر نے کہا کہ مجھے آپ کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نہیں پناہ دینا چاہتے تو نہیں دیں، میرے لیے اللہ کی پناہ کافی ہے۔ قبول نہیں کیا، اور اسی طرح دین کی عبادت بھی کرتے رہے، دین کو پھیلاتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ سیدنا ابو بکر کا بیٹا تھا عبداللہ، وہ دن بھر کی رپورٹیں جمع کرتا مکہ کے حالات، اور جا کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق کو بتلایا کرتا تھا کہ یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے، یہ آج یہ سازشیں کر رہے تھے مکہ والے کفار، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ یادگار سفر جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو نبی علیہ السلام نے دلاسا دیا اس غار کے اندر، غار ثور کے اندر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت میں ہے، بڑا عظیم سفر ہے، اس سفر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ابو بکر غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ابو بکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ بھی اسلام قبول کر چکی تھی، تقریباً 39ویں خواتین میں سے 39ویں عورت تھی جس نے اسلام قبول کیا، اور آپ کے جو والد تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر۔ آپ کے والد کا نام تھا عثمان، اور ان کی کنیت لقب تھا بڑا معروف ابو قحافہ۔ جب ان کو
اسلام قبول کرنے کے لیے سیدنا ابو بکر لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو زحمت کیوں دی، ہم خود چلے جاتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا احترام کیا سیدنا ابو بکر کے والد کا، آپ نے فرمایا میں خود چلا جاتا وہاں جا کر ان کو کلمہ پڑھاتا، آپ نے بزرگ کو کیوں زحمت دی ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد، اس کی عمر 97 سال تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ابو بکر صدیق کی بھی وفات ہو گئی، اس کے بعد فوت ہوئے، اتنی لمبی انہوں نے عمر پائی اور مسلمان ہو چکے تھے۔ یعنی خاندان ابو بکر پورا مسلمان ہو چکا تھا، قریشی خاندان تھا۔ اور سیدنا ابو بکر کی شان میں ایک ہی حدیث میں بیان کرنا چاہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے لوگوں کی جو مدینہ کی طرف مسجد نبوی کی طرف راستے نکلتے ہیں، سب کے راستے بند کر دو، ساری کھڑکیاں دروازے جتنے بھی نکلے بند کر دو، الا خوخت ابی بکر، ابو بکر کا راستہ مسجد نبوی میں جو آ رہا ہے، جو کھڑکی ہے، جو دروازہ ہے، وہ بند نہیں کرنا، یہ کھلا رہے گا۔ یہ ابو بکر کی شان اور عظمت تھی، نبی علیہ السلام کے بعد خلیفہ بننے والے، اور اس کے بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ تعارف مقصد تھا جو ہم نے کروا دیا۔ آخر میں سیدنا ابو بکر جب فوت ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم شخصیت تھی۔ سیدنا علی نے بھی تعریف کی، کہا کہ لوگوں مجھے یہ بتلاؤ کہ ابو بکر کون ہے جو اس امت کا سب سے بڑا بہادر شخص ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ ہی ہیں۔ تو سیدنا علی نے کہا میں بہادر نہیں ہوں، بلکہ بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے کہ جنگ بدر کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کون ہے جو میری حفاظت کرے کافروں سے، یعنی میرے لیے آڑ بن جائے؟ تو سب سے پہلے ابو بکر نکلے تھے، تلوار اٹھائی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ تو ابو بکر صدیق سے بڑھ کر اس امت کا کوئی بہادر شخص نہیں ہے۔ تو یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مختصر ہم نے تعارف کروایا، کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی جنت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحابہ کی سیرت سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔